بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے 6 مرکبات کے بارے میں پڑھ لیا تھا، یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کے بارے میں، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ کے بارے میں، اور وقتیہ اور منتشرہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ان میں سے ایک رہ گیا تھا ممکنہ خاصہ، ممکنہ خاصہ، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنْهَا الْمُمْكِنَةُ الْخَاصَةُ، اور انہی میں سے ایک ممکنہ خاصہ بھی ہے، وہی التی، اور یہ وہ ہے حکم فیہا، جس کے اندر حکم لگایا جائے بارتفاع ضرورت المطلقہ، ضرورت مطلقہ کے اٹھ جانے کا، جس کے اندر حکم لگایا جائے ضرورت مطلقہ کے اٹھ جانے کا، عن جانبی الوجود والعدم جمیعا، وجود اور عدم دونوں جانب سے، وجود اور عدم دونوں جانب سے۔ ہم نے ممکنہ عامہ کے بارے میں پڑھا۔ ممکنہ عامہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا تھا، جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ممکنہ عامہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایجاب ممکن ہے تو سلب ضروری نہیں ہے۔ ممکنہ عامہ کے اندر جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا تھا، یعنی ایجاب ممکن ہے تو سلب ضروری نہیں، اور سلب ممکن ہے تو ایجاب ضروری نہیں ہے، سلب ممکن ہے تو ایجاب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کل انسان ضاحک بالامکان العامی، کل انسان ضاحک بالامکان العامی، ہر انسان ضاحک ہے امکان عام کے طریقے پر، تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے؟ ایجاب ہے، اس بات ہے، تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ ممکنہ، موجبہ ممکنہ۔ تو ایجاب ممکن ہے تو سلب ضروری نہیں ہے، اس کا سلب ضروری نہیں ہے۔ اس طرح سلب ممکن ہے، مثال کے طور پر میں کہوں لا شیء من الانسان بضاحک بالامکان العامی، نہیں ہے کوئی انسان ضاحک امکان عام کے طریقے پر۔ تو یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ یہ کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ ہے۔ تو یہاں پر سلب ممکن ہے تو ایجاب ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ممکنہ عامہ، ممکنہ عامہ، جس کے اندر جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، جس کے اندر جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ممکنہ خاصہ ہوتا ہے، اس کے اندر دونوں جانب سے، اس کے اندر دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، کس کے اندر؟ قضیہ خاص کے اندر۔ یعنی ایجاب ضروری ہے، ایجاب بھی ضروری نہیں ہے اور سلب بھی ضروری نہیں ہے۔ ایجاب جانب مخالف دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، یعنی ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں، ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں۔ ایجاب ضروری نہیں، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ سالبہ ممکنہ عامہ سے، اور سلب ضروری نہیں، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ موجبہ ممکنہ عامہ سے، کس کا کیا پتہ چلے گا؟ تو 2 قضیے ہو جائیں گے کس کے اندر؟ ممکنہ خاصہ کے اندر۔ کون سے؟ ممکنہ عامہ کے 2 قضیے ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ موجبہ ممکنہ عامہ اور سالبہ ممکنہ عامہ، سالبہ ممکنہ عامہ۔ تو یہ جو ممکنہ خاصہ ہوتا ہے، اس کے اندر دونوں جانب سے، دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ممکنہ عامہ تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب تھا، اور یہ جو ممکنہ خاصہ ہے، اس کے اندر دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی التی حکم فیہا، اور یہ ممکنہ خاصہ وہی ہے جس کے اندر حکم لگایا جائے بارتفاع ضرورت المطلقہ، ضرورت مطلقہ کے اٹھ جانے کا، ضرورت مطلقہ کے اٹھ جانے کا، عن جانبی الوجود والعدم جمیعا، وجود اور عدم دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ممکنہ خاصہ کہا جاتا ہے۔ قول کا، جیسے مثال کے طور پر آپ کا قول بالامکان الخاص کل انسان ضاحک، بالامکان الخاص ہر انسان کیا ہے؟ ضاحک ہے، انسان ضاحک ہے۔ تو بالامکان خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہو، دونوں جانب سے ضرورت کا سلب ہو۔ پہلی جانب کون سی ہوگی؟ یعنی ضاحک، انسان کے لیے ضاحک ہونا ممکن بھی ہے اور ضاحک ہونا ناممکن بھی ہے، ضاحک ہونا ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ دوسری جانب کون سی ہوگی؟ یعنی انسان کے لیے ضاحک ہونا ضروری بھی ہے اور کیا ہے؟ نہ ضروری بھی ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالامکان خاص کا مطلب ہوتا ہے دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب۔ اس طرح میں کہوں بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک، نہیں ہے کوئی انسان ضاحک بالامکان الخاص، بالامکان الخاص۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ انسان کے لیے ضاحک ہونا ضروری بھی ہے اور انسان کے لیے ضاحک ہونا ضروری بھی نہیں ہے، انسان کے لیے ضاحک ہونا ممکن بھی ہے، انسان کے لیے ضاحک ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو ممکنہ خاصہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دونوں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، دونوں جانب سے مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ تو یہ 7 مرکبات ہم نے پڑھ لیے۔ آگے کہتے ہیں فصل، لہذا فصل الدوام اشارۃ، میں نے بتایا تھا کہ جب لا دائمن کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مطلقہ عامہ کی طرف، اور جب لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو کس کی طرف اشارہ ہوگا؟
ممکن ہے عامہ کی طرف۔ تو یہ کہہ رہے ہیں الادوام اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ، ادوام سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف، واللا ضرورتی، اور لا ضرورت سے اشارہ ہے الی ممکنۃ عامۃ، ممکن ہے عامہ کی طرف۔ فاذا قلت، جب آپ کہیں کل انسان متعجب بالفعل، ہر انسان متعجب بالفعل ہے، تو یہ کون سا قضیہ ہے؟ کل انسان متعجب بالفعل، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کی قید آ رہی ہے، تو یہ کون سا ہوگا؟ مطلقہ عامہ ہوگا، مطلقہ عامہ ہوگا۔ کل انسان متعجب بالفعل لا دائما، لا دائما، تو لا دائمن کے ذریعے اشارہ کیجئے تو کس کی طرف ہوگا؟ مطلقہ عامہ کی طرف ہوگا۔ تو جب مطلقہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید آ جائے تو وہ کون سا مرکبہ ہوگا؟ مرکبہ کون سا ہوگا؟ وہ وجودیہ لا ضروریہ ہوگا، جس کے اندر مطلقہ عامہ کے ساتھ کس کی لا دائمہ کی قید آ جائے۔ لا دائمہ کی جب قید آ جائے کس کے ساتھ؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ، مطلقہ عامہ کے ساتھ، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ وجودیہ لا ضروریہ، قضیہ مرکبہ وجودیہ لا ضروریہ ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کل انسان متعجب بالفعل لا دائما، ہر انسان متعجب بالفعل ہے لا دائما، فکأنک قلت، لا دائمن کے ذریعے یعنی آپ کے گویا آپ نے کہا کل انسان متعجب بالفعل، ہر انسان متعجب ہے بالفعل، ولا شیء من انسان متعجب بالفعل، تو یہ دونوں سالبہ بھی بنا دیے اور موجبہ بھی انہوں نے بنا دیے۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ کہیں کل حیوان ماشٍ بالفعل لا بضرورت، اب یہاں پہ کل حیوان ماشٍ بالفعل، یہ بھی کون سا قضیہ ہے؟ مطلقہ عامہ ہے، اور لا آگے لا بضرورت کے ذریعے اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف۔ تو جب ممکنہ لا بضرورت کے ذریعے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ کیا جائے، لا بضرورت کے ذریعے، وہ کون سا قضیہ ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی قضیہ ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ان میں سے ایک ہی قضیہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا ضروریہ ہے۔ تو کہتے ہیں فَكَأَنَّكَ قُلْتَ، جیسے کہ آپ نے کہا کل حیوان ماشٍ بالفعل، ہر انسان ماشی ہے بالفعل، ولا شیء من الحیوان بماشٍ بالامکان العام، اور نہیں ہے کوئی بھی حیوان ماشی امکان عام کے طریقے پر۔ تو یہ قضیہ مرکبات تھے، اور ہم نے پیچھے موجات بسیطہ کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے موجات مرکبہ کے بارے میں پڑھا۔ آگے ہماری پھر شرطیات، قضیہ شرطیہ کی بحث ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آگے شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔